حجۃ الوداع خطبے کے اہم پوائنٹس۔ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو جو خطبہ دیا تھا، آئیے اس خطبے کے کچھ اہم پوائنٹس کو ریپیٹ کر لیں، کیونکہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتوں کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری پارٹنر ہے اور بے لوث خدمت کرتی ہیں۔ کبھی کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے۔ یاد رکھو تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اپنے اعمال کے جواب دینے حاضر ہونا ہے۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنے یا پڑھے اور اس پر عمل کرنے والے بنے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کا پڑوس عطا کرے۔ آمین یا رب۔